حملہ کر رہے ہیں، اگر اس مسئلے کو تحقیق اس کا بغیر کسی تعصب کے طرفین کی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عقل سے سہارا لیتے ہوئے اگر اس مسئلے کی تفصیل بیان کی جائے، اس طرح کی جو سوء تفاہم ہے وہ برطرف ہو جائے، تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ اتحاد کے قریب لے جانے والی چیز ہے اور دشمنان اسلام کے پلان کو ختم کرنے والی چیز ہے، بنیاد سے وہ پلان ختم ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اساسی اور بنیادی کام کریں۔ لہذا ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی میں آپس میں اختلاف کا سبب ہے، اس کی ایسی تحقیق کریں کہ جو تحقیق غیر جانبدارانہ ہو۔ جانبدارانہ تحقیق فائدہ نہیں ہوتا اس کا، غیر جانبدارانہ تحقیق کے ساتھ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں اور بتائیں اپنے بھائیوں کو کہ بھائی آپ جب ہماری طرف اس طرح کی نسبت دے رہے ہیں تو یقین جانیے ہماری کتاب میں اس طرح کی چیز نہیں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، حقیقت حال یہ ہے۔ اور پھر ایک مورد میں، دو مورد میں، تین مورد میں اگر آپ نے 4-5 ایسے مقامات پہ ان سے نرم طریقے سے گفتگو کی اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا اور آپ نے ان کو حق اور حقیقت بتائی، آپ نے تاریکی سے ان کو نکال دیا، تو یقین جانیے یہ افراد اگر مذہب اہل بیت علیہ السلام قبول نہ کریں تو یقیناً وہ پیروان مکتب اہل بیت سے دشمن بھی نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہ موضوعات 10 جو اہم موضوعات ہیں ان کی فہرست ابھی عرض کی، میں دوبارہ یہ 10 مسائل عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا موقف، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے منزہ اور مقدس ہے۔ مراد ہر قسم کی تحریف یعنی کبھی بھی وہ جو تحریف جو مورد اختلاف ہے، چونکہ تحریف کے معانی مختلف ہیں، ان معانی میں سے ایک معنی جو اصل بحث ہے اس معنی کے مطابق قرآن ہر طرح کی اس تحریف سے منزہ، مقدس اور پاک اور پاکیزہ ہے، تحریف قائل نہیں ہے، نہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں نہ اہل سنت تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ بس حقیقت حال یہ ہے کہ تحریف قرآن کا مسئلہ خامخواہ نسبت دیا جاتا ہے پیروان مکتب اہل بیت کی جانب، حقیقت حال یہ نہیں ہے، انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 2، تقیہ کا ثبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ ہے عدالت صحابہ کا کہ دیکھیے آیا تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں یا نہیں ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا نظریہ کیا ہے، اس میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خود دیکھیے غیر متعصب محققین اہل سنت بھی اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل نہیں تھے۔ احترام قبور بزرگان کا مسئلہ ہے کہ ہم جب زیارت قبور پر جاتے ہیں، بزرگان اور اولیاء اللہ کی قبور پر جاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، تو کیا یہ احترام صحیح ہے، غلط ہے؟ اس کا ثبوت بھی اور اس کا جواز بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نکاح موقت کا ثبوت اور اس نکاح کا جواز صدر اسلام میں ایک یقینی امر ہے۔ اس کے بعد جب تک پیغمبر زندہ ہیں یہ جواز رہا ہے، پیغمبر کے بعد یہ جواز جو ہے کسی اور شخص کی جانب سے ختم کیا جاتا ہے، تو کیا پیغمبر کے بعد وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد بھی کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک جائز عمل کو، ایک وہ عمل جو پیغمبر نے جس پر امضا کیا ہے اور وہ عنوان حلال اور جائز قرار دی ہے، کیا کسی کو اختیار ہے کہ اس کو حرام قرار دے اپنے ذاتی رائے کے مطابق یا نہیں؟ سجدے پر زمین کا یہ بھی جائز ہے انشاءاللہ، اس کا جواز جمع بین دو نمازوں کے درمیان میں الجمع بین الصلاتین، انشاءاللہ اس کے بارے میں اس کا جواز، اس کا ثبوت بھی ہوگا اس کتاب میں۔ اور 8 نمبر پر وضو میں
پاؤں کا مسح کرنا کیسا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم یوں کہیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مسح پا ثابت ہے، پاؤں کا مسح ثابت ہے۔ اور 9 نمبر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جز ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف سورہ حمد کا جز بلکہ تمام سوروں کا جز ہے، سوائے سورہ توبہ کے، کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہی نہیں۔ اور توسل بھی اولیاء اللہ کا مسئلہ انشاءاللہ۔ اب آئیے پہلا مسئلہ جو ایک اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام اور مکتب خلفاء کے پیروکاروں کے درمیان میں، وہ تحریف قرآن کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے جو عنوان بحث دیا ہے قرآن از ہر گونه تحریف منزہ است، یعنی قرآن کریم ہر طرح کی تحریف سے منزہ مقدس ہے۔ عدم تحریف قرآن، دیکھیے اس مسئلے میں جانے سے پہلے، اور چونکہ یوم الشروع ہے، میری روش طریقہ کار اور ہیبٹ یہ ہے کہ یوم الشروع میں کم درس دیا کرتا ہوں، اس لیے میں اس مسئلے کو یہاں نہیں چھڑتا، صرف مقدمہ بیان کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ اس کی گفتگو بعد میں کی جائے گی، لیکن اس مسئلے سے پہلے کہ یہ جو میں ابھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک موضوع ہے، بہت اچھا موضوع ہے۔ آپ برادران جو ہمیشہ درس میں شامل ہوتے ہیں ان سے یہ ایک گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ موضوع نوٹ کریں اور اس پہ جا کر تحقیق کریں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ خود قرآن کریم اور اس کی عظمت اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کس طرح ہے، یعنی عظمت قرآن اہل بیت کی نظر میں۔ فرامین اہل بیت علیہ السلام اس سلسلے میں فوق تواتر موجود ہیں کہ جو تمام کی تمام عظمت قرآن اور اہمیت قرآن، وہ یہ قرآن فعلی جو موجود ہے ہمارے درمیان میں، اسی قرآن کے بارے میں تدبر کرنا، تفکر کرنا اور پڑھنا اور تلاوت کرنا، ان سب امور کے بارے میں کہ اور وہ جو قاری قرآن ہے، جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں روایات بہت ہیں۔ میں آج صرف اور صرف 14 فرمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعنوان تبرک و تیمن، اس عدد مقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 14 فرمان میں صرف اور صرف غرر الحکم سے نقل کر رہا ہوں۔ البتہ نہج البلاغہ میں بہت زیادہ فرامین ہیں، امیر المومنین کے خطبات ہیں، مستقل خطبہ، انشاءاللہ وہ بھی ہم کسی مناسب وقت میں ذکر کریں گے۔ ان میں چلے نہج البلاغہ سے میں ایک فرمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان کر دیتا ہوں، باقی غرر الحکم سے جدا۔ دیکھیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 110 میں فرماتے ہیں کہ تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص۔ یہ مختصر ایک میں نے نہج البلاغہ سے نوٹ کیا ہے تاکہ نہج البلاغہ جو ایک مقدس کتاب ہے انشاءاللہ اس سے بھی ایک تبرک ہو جائے۔ تعلم القرآن، تعلموا فی الامر ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کو سیکھو۔ دیکھیے جب یہ قرآن ہمارے اس دس رسی میں ہی نہ ہو، چونکہ فرض یہ کرتے ہیں بہرحال جو ہماری طرف نسبتیں دی جاتی ہیں ان کو، یعنی امیر المومنین کا یہ حکم دینا
اگر قرآن پہ ہم عقیدہ ہی نہ رکھتے ہوں، اس قرآن کو اپنا قرآن ہی نہ مانتے ہوں، اللہ کی کتاب نہ مانتے ہوں، تو یقیناً یہ تکلیف مالا یطاق ہے. بس تعلم القرآن، ہم سب کو حکم ہے کہ ہم سب جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں. ہمارے گھروں میں بھی یہی قرآن ہے، اس میں کوئی کلمہ کم اور زیادہ نہیں ہے. مساجد میں آ کر دیکھیے، امام بارگاہوں میں آ کر دیکھیے، اصل یہی قرآن ہے. اسی قرآن کی طرف امیر المومنین فرماتے ہیں تعلم القرآن. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيث، بہت اچھی حدیث، اچھی گفتار، اچھا کلام، پاکیزہ کلام، طیب اور طاہر کلام کلام خدا ہے. وَتَفَقَّهُ فِيهِ، اس میں تفقہ کرو، یعنی سمجھو قرآن کو، رٹا صرف نہ لگاؤ. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں مکمل قرآن کو ختم کر لو، نا. قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھو، تدبر اور تفکر کے ساتھ. تفقہوا فیہ، اس میں تفقہ کرو. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ تفقہ کریں گے قرآن میں تو یہ آپ کی دل کو بہار بخش دے گا. اس لیے فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، ربیع بہار کو کہتے ہیں، القلوب جمع ہے قلب کی. یعنی بے شک یہ اس لیے تفقہ کرو کیونکہ اگر دل کی بہار چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ. اگر دل میں تراوت چاہتے ہو، دل میں شادابی چاہتے ہو، دل میں نکھار چاہتے ہو، دل کو زنگ سے پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، تو آؤ قرآن فہمی کے لیے تفقہ کرو قرآن میں. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، بے شک قرآن قلوب کی بہار ہے. وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، نور قرآن سے شفا حاصل کرو، شفا طلب کرو. اس لیے کیوں؟ یہ دیکھیں تمام جو ان ہے وہ مقام تعلیل میں ہے. فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، چونکہ صدور کی بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے. سینے میں جو بیماریاں ہیں، قلب میں جو بیماریاں ہیں، جو معنوی اور روحی بیماریاں ہیں، ان کے لیے قرآن کی شفا چاہیے. قرآن کی طرف آؤ. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، اچھی تلاوت کرو قرآن کی، اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرو، حسین طریقے سے، جمیل طریقے سے قرآن پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، اس لیے کیونکہ یہ قرآن بہت زیادہ نفع دینے والے واقعات اور قصص پر مشتمل ہے. یہ نہج البلاغہ سے اب